بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے کتاب ہے اسلام اور نصرانیت، جس کے مصنف حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کتاب میں اسلام اور نصرانیت کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، اسی طرح نصرانیت میں کیا بتایا گیا ہے، اور اسلام میں جو صفات بتائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کیوں برحق ہیں، اور نصرانیت میں جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبیوں کی بتائی گئی ہیں وہ قابل عمل یا قابل توجہ نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اصول اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے، اور یہ کتاب ہے تو بڑی مختصر لیکن یہ ایک شاہکار ہے ان لوگوں کے لیے جو علم کے رسیا ہیں، جو اس میدان میں دعوتی کام کرتے ہیں، جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس کتاب میں جو مواد ہے میں نے سوچا کہ وہ ہر انسان کے، ہر طالب علم کے سامنے آنا چاہیے، تو اس کتاب کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کتاب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حق جل شانہ نے جس طرح اپنے بندوں کی ظاہری اور جسمانی حیات اور زندگی کے بقا اور تحفظ کے لیے قسم قسم کے سامان پیدا فرمائے، طرح طرح کے میوے، پھل اور غلے پیدا کیے، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے لباس اور مکان کو پیدا کیا، پھر کسی کو بقدر سد رمق دیا اور کسی کو قسم قسم کے الوان نعمت سے نوازا، کسی کو رہنے کے لیے ایک جھونپڑا اور پھوس کا چھپڑ ہی دیا، کسی کو عالیشان محل عطا فرمایا، کسی کو بقدر ستر عورت دیا اور کسی کو بیش بہا حلہ اور زرعی خلعت پہنایا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ہی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کو تقسیم کیا ہے۔ کسی کو سادہ خمیرہ گاؤ زبان دیا، کسی کو خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر والا دیا، کسی کو عرق گزر دیا، کسی کو عرق ماء اللحم پلایا۔ یعنی یہ تقابل کیا جا رہا ہے کہ کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، جس کے لیے جو مناسب جانا وہ دیا، اور جسمانی صحت کی حفاظت کے لیے طبیبوں اور ڈاکٹروں کو پیدا کیا، اور طبی قواعد اور اصول ان کے قلب میں القاء کیے۔ پس جس طرح انسان کی چند روزہ زندگی کے لیے یہ سامان پیدا فرمایا، اسی طرح حق جل شانہ نے روحانی حیات اور زندگی کے لیے انبیاء و مرسلین کے توسط سے اپنی ہدایات و ارشادات اور تعلیمات و تلقینات کا سلسلہ جاری فرمایا، اور بتلایا کہ خداوند ذوالجلال کو یکتا بے مثل اور مستجمع جمیع صفات کمال سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اچھی صفات سے موصوف ہے، اس کا مطلب یہ اسی کی عبادت اور بندگی کرو، اور یہ سمجھو کہ وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اور جزا و سزا یوم آخرت اور روز قیامت کو حق سمجھو، اور یقین رکھو کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہوگے اور مالک حقیقی کے سامنے پیش ہوگے، اور وہ تم کو ان اعمال کا بدلہ دے گا۔ نبی مکلم اور رسول معظم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول انہی امور کی تلقین کرتے آئے۔ اس میں کسی قوم اور کسی فرقے کی تخصیص نہیں، لیکن یہ امور کہ خدا کی کیا شان ہونی چاہیے، اس کی عبادت اور بندگی کا کیا طریقہ ہے، اس کے ارکان و شرائط و آداب کیا ہیں، معاد کی کیا حقیقت ہے، جزا اور سزا سے کیا مقصد ہے، نبوت و رسالت کے کیا معنی ہیں، انبیاء و مرسلین کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، کون امور حق جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ اور کون سے ناپسندیدہ ہیں، ان امور کا جواب تمام ادیان و مذاہب میں یکساں نہیں مل سکتا۔ اس اعتبار سے ادیان و مذاہب میں فرق مراتب ہے۔ جس مذہب اور شریعت میں ان باتوں کا مفصل اور مکمل جواب ہو، وہی مذہب اور وہی دین سب سے زیادہ صحیح اور بہتر اور سب سے افضل اکمل ہے، اور وہی مذہب عالمگیر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام تک جس قدر صحیفے اور کتابیں آسمان سے اتری، وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص طبقے کی زندگی کے لیے کافی تھی، مگر ہماگیر اور عالمگیر نہ تھی، اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے حاوی نہ تھیں۔ تورات کی کتاب الاحبار کو اٹھا کر دیکھیے، زندگی کے تمام شعبوں میں سے صرف قربانی، قصاص اور جانوروں کی حلت و حرمت کے احکام اور حدود و تعزیرات مذکور ہیں، اور تورات کی 5 کتابوں میں جنت اور جہنم، قیامت اور یوم آخرت، اعمال کی جزا و سزا کا بالکل ذکر نہیں، صرف دنیاوی برکتوں اور لعنتوں کا ذکر ہے کہ خدا کی اطاعت کرنے والوں کے لیے دنیا کی یہ برکتیں ہیں اور نافرمانوں کے لیے یہ لعنتیں اور ذلتیں ہیں۔ انجیل میں قیامت کا اگر کچھ ذکر آیا ہے تو بہت مجمل اور مختصر، اخلاق اور روحانیت کی کچھ تعلیم ہے، باقی دنیاوی اور اخروی زندگی کے شعبوں کے متعلق کوئی تعلیم نہیں۔
زبور میں صرف مناجات اور خدا کی حمد و ثنا ہے، احکام شریعت کا بالکل ذکر نہیں۔ انجیل میں زیادہ تر حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات و معجزات کا ذکر ہے، احکام برائے نام ہیں، اور جو صحیفے 2-2 4-4 ورق کے عہد عتیق میں درج ہیں کہ جن میں سوائے کسی قصے کے اور کسی شے کا بیان نہیں، ان کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔ غرض یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو کتاب نازل ہوئی وہ ایسی جامع اور ہماگیر نہ تھی کہ جو زندگی کے تمام شعبوں کو حاوی اور دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کی کفیل و ہر زمانے اور ہر ملک و ہر قوم کے مناسب ہوتی۔ اس لیے حق جل شانہ نے جب نبوت و رسالت کے سلسلے کے ختم کا ارادہ فرمایا تو ایسی جامع کتاب نازل فرمائی کہ جو انبیاء سابقین کی ہدایات و تلقینات اور ارشادات و تعلیمات کی جامع ہو، اور جو امور انبیاء و مرسلین کی طرف غلط منسوب ہیں ان کی مصلح ہو، اور جن امور کی تکمیل کی ضرورت ہے ان کی مکمل ہو، تاکہ اس مکمل ہدایت نامے کے بعد دنیا کی کسی قوم اور کسی ملک کو کسی دوسری ہدایت کی ضرورت باقی نہ رہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ہر چیز بیان کر دے اور پچھلوں کے تمام طریقے تم کو بتلا دے۔ یعنی ہدایت کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین کو متفرقاً بتلائے تھے، یعنی الگ الگ بتلائے تھے، وہ سب کے سب ایک اکٹھا ہو کر اللہ تعالیٰ نے تم کو بتلا دیے۔ دین اسلام کیا ہے؟ تمام محاسن اور خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ کون نہیں جانتا کہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں، ایک بچپن، ایک شباب اور ایک پیری بڑھاپا، اور ہر دور کا اقتضاء الگ ہے اور ہر دور کی ضروریات جداگانہ ہیں۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ شیرخوارگی بچپن کے زمانے کی غذا صرف ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ جو سن و سال بڑھتے جاتے ہیں غذا بھی بدلتی جاتی ہے اور احکام بھی بدلتے جاتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بچوں اور لڑکوں کے لیے قانون بہت کم اور مختصر ہوتے ہیں، اصل قانون عاقل اور دانش مندوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو عقل و شعور بڑھتا جاتا ہے اسی قدر احکام اور پابندیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح نوع انسانی جب شیرخوارگی کا زمانہ گزار رہی تھی تو اس کی روحانی غذا یعنی شریعت بھی بہت مختصر تھی۔ جو نوع انسانی ترقی کرتی رہی اور اس کا عقل و شعور بڑھتا رہا تو اس کے لیے احکام اور شریعت بھی پہلے سے بڑھ کر آتی رہی، حتیٰ کہ جب نوع انسانی اپنے ادراک اور شعور کے اوج پر پہنچ گئی، یعنی بلندی پر پہنچ گئی اور اس قابل ہو گئی کہ دقیق سے دقیق مسائل سمجھ سکے، مشکل سے مشکل مسائل سمجھ سکے، تو اس کے لیے ایک کامل اور مکمل شریعت اتاری گئی کہ جو ہر قسم کے آئین اور قوانین پر مشتمل ہے اور ایسے صحیح اور محکم اصول کی جامع ہے کہ جن میں ذرہ برابر اختلال و اضمحلال کا امکان نہیں، اور نہ اس شریعت کے بعد کسی شریعت کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالی شانہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا۔ اور اس تکمیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اور احسان کو پورا فرمایا۔ اب خدا تک پہنچنے کے لیے اسلام کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ان تصریحات اور تشریحات کے بعد کسی سلیم العقل اور صحیح الفطرت کو اسلام کے دین کامل اور عالمگیر اور ہماگیر مذہب ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، لیکن متعصب اور معاند کی نظر میں اسلام کے محاسن اور مناقب، قبائح اور معائب دکھلائی دیتے ہیں، یعنی اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ ان کو خرابیاں نظر آتی ہیں۔ چشم بد اندیش کے برکندہ باد عیب نماید ہنرش در نظر۔